بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال: چہرے کے دو رخ رکھنے والے آدمی کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا ہے؟ جواب: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میں سب سے برا آدمی وہ ہے جو دو رخوں والا ہے۔ کچھ لوگوں کے پاس جاتا ہے تو اس کا رخ اور ہوتا ہے اور دوسرے لوگوں کے پاس جاتا ہے تو اس کا رخ اور ہوتا ہے۔ سوال: حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے بعد مکہ میں عورتوں میں کس نے اسلام قبول کیا؟ جواب: فاطمہ بنت خطاب، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بہن نے اسلام قبول کیا۔ سوال: وہ کون سی مسجد ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرنے کے لیے خود مکہ پہنچ گئی تھی؟ جواب: ایک بار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے مسجد اقصی گئے تھے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ گئے تو ان کفار نے جنہوں نے مسجد اقصی دیکھی ہوئی تھی تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوالات کرنا شروع کر دیے کہ مسجد اقصی کی کھڑکیاں کتنی ہیں، دروازے کتنے ہیں اور پلر کتنے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے مسجد اقصی اٹھا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے رکھ دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو دیکھتے جاتے اور بتاتے جاتے کہ ایک بار حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد اقصی خود تشریف لے گئے، اور ایک بار مسجد اقصی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کے لیے مکہ آ گئی۔ سوال: غصے کی حالت میں بیٹھنے سے بھی غصہ نہ جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ جواب: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے اور وہ کھڑا ہو تو اس کو چاہیے کہ بیٹھ جائے۔ اگر بیٹھنے سے غصہ چلا جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ اس کو چاہیے کہ لیٹ جائے۔ سوال: جب لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال پوچھتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جواب کیسے آتا تھا؟ جواب: جو بات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم نہیں ہوتی تھی تو قرآن کی آیات نازل ہوتی تھی۔ سوال: مدینہ کی کس مسجد میں سب سے پہلے قرآن مجید پڑھایا گیا؟ جواب: مسجد بنو زدیق میں۔ سوال: کون سا کام جس کو کرنے سے انسان کی عمر میں اضافہ ہو جاتا ہے؟ جواب: گناہوں سے عمر کم ہو جاتی ہے اور عمر کی برکت ختم ہو جاتی ہے، جبکہ نیکی کرنے سے عمر میں برکت اور اضافہ ہوتا ہے۔ سوال: ٹھنڈے وقت کی کون سی دو نمازیں پڑھنے والے کو جنت کی بشارت دی گئی ہے؟ جواب: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے ٹھنڈے وقت کی دو نمازیں وقت پر پڑھیں، فجر اور عصر، تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ سوال: انسان کے لیے کون سے تین عمل ایسے ہیں جو مرنے کے بعد بھی فائدہ جاری رکھتے ہیں؟ جواب: آدمی جب مر جائے تو اس کا علم ختم ہو جاتا ہے، لیکن تین عمل جاری رہتے ہیں: ایک صدقہ جاریہ، دوسرا کوئی علم جس سے لوگوں کو فائدہ ہو، اور تیسرا نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے۔ سوال: حضرت ہارون علیہ السلام کو جو لباس بحیثیت نبوت پر عطا کیا گیا وہ کس قسم کا تھا؟ جواب: سونے اور چاندی کے تاروں سے بنا ہوا تھا، آسمانی، ارغوانی اور سرخ کپڑے اور باریک کاتان سے تیار کیا گیا تھا۔ ان کا جبہ آسمانی رنگ کا تھا اور اس پر گوٹا اور جھالر لگی ہوئی تھی۔ سوال: ہبت اللہ، جس کے معنی اردو میں اللہ دیا کے ہیں، کس کا لقب ہے؟ جواب: یہ حضرت شیث علیہ السلام کا لقب ہے، اس لیے کہ جب قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بشارت دی کہ اللہ پاک نے حابیل جو شہید ہو چکے ہیں کے بدلے میں حضرت شیث علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ سوال: بادل کی گرج کا ذکر قرآن مجید کی کس سورت میں کہاں کیا گیا ہے؟ جواب: سورت رعد، آیت نمبر 13 میں۔ سوال: وہ کون سے نبی ہیں جو زندہ ہی جنت میں چلے گئے؟ جواب: حضرت ادریس علیہ السلام۔ سوال: کیا ہوا روک کر نماز پڑھنا جائز ہے؟ جواب: نماز کے دوران اگر ریح کا تقاضا ہو اور اس کو روک کر اگر نماز جاری رکھی جائے تو یہ ناجائز طریقہ ہے، کیونکہ ہوا کو روکنے کی کوشش میں سارا دھیان ہوا کی طرف ہی جائے گا، نماز کی طرف تو نہیں جائے گا، اس لیے یہ عمل مکروہ تحریمی ہے۔
سوال حدیث کے مطابق کون سا آدمی اللہ سے بہت دور رہتا ہے؟ جواب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سخت دل آدمی اللہ تعالیٰ سے بہت دور رہتا ہے۔ سوال، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں سے سب سے پہلے کس صحابی رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا؟ جواب، صحابہ کرام میں حضرت حارث رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا۔ سوال، کون سی 7 چیزیں نماز سے پہلے ضروری ہیں؟ جواب، وہ 7 چیزیں یہ ہیں: نمبر 1 بدن کا پاک ہونا، نمبر 2 کپڑوں کا پاک ہونا، نمبر 3 جگہ کا پاک ہونا، نمبر 4 ستر کا چھپانا، نمبر 5 نماز کا وقت ہونا، نمبر 6 قبلہ کی طرف منہ کرنا، نمبر 7 نیت کرنا۔ سوال، حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کے نکاح کا جشن فرشتوں نے کہاں منایا؟ جواب، فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کے نکاح کا جشن جنت المأوا میں فرمایا۔ سوال، پاک دامن عورت شادی کی پہلی رات کون سا کام لازمی کرتی ہے؟ جواب، پاک دامن عورت شادی کی پہلی رات فکر مند رہتی ہے۔ سوال، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو صندوق میں بند کر کے دریائے نیل میں بہایا گیا اس وقت آپ علیہ السلام کی عمر کیا تھی؟ جواب، آپ علیہ السلام کو 3 ماہ کی عمر میں دریائے نیل میں بہایا گیا۔ سوال، کن 5 کاموں میں جلدی کرنی چاہیے؟ جواب، اقوال میں سے ہے کہ مہمان کو کھانا کھلانے میں، میت کو دفن کرنے میں، بالغ لڑکیوں کا نکاح کرنے میں، قرض ادا کرنے میں، گناہ سے توبہ کرنے میں۔ سوال، کس وقت طلاق ہونے والی عورت کی عدت صرف 1 دن ہوتی ہے؟ جواب، وضع حمل کے وقت یعنی بچہ پیدا ہونے کے بعد، چاہے 1 دن میں ہی ہو جائے۔ سوال، غزوہ خیبر کی لڑائی کی ضرورت کیوں پڑی؟ جواب، خیبر یہودیوں کی بستی تھی، یہاں سے یہ لوگ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں کیا کرتے تھے۔ یہودیوں کی دسیسہ کارروائیوں کا گڑھ اور فوجی انگیخت کا مرکز اور جنگ کی آگ بھڑکانے کا مرکز خیبر ہی تھا، چنانچہ جنگ احزاب اہل خیبر کی سازشوں کی وجہ سے ہوئی۔ سوال، روزانہ کتنی مرتبہ آیت الکرسی پڑھنے والا کبھی بیمار نہیں ہوتا؟ جواب، مریض کی شفا یابی کے لیے 3 دن لگاتار 101 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں۔ سر درد کے لیے 7 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں۔ آیت الکرسی میں 50 کلمات ہیں، ہر کلمے میں اللہ عز و جل کی عطا کردہ 50 برکات ہیں۔ آیت الکرسی کا مقام وہ ہے جو ایک پہاڑ میں چوٹی کا ہوتا ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنے والے کی دنیا کی 1000 مصیبتیں اللہ تعالیٰ ختم کرتا ہے، جس میں کم از کم غربت اور آخرت میں عذاب قبر کا نہ ہونا۔ سوال، جنات کا ذکر قرآن پاک میں کتنے مرتبہ آیا ہے؟ جواب، قرآن کریم کی 31 آیات میں 32 مرتبہ جن کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ سوال، کن 2 باتوں میں حسد کرنا جائز ہے؟ جواب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حسد صرف 2 باتوں میں جائز ہے۔ ایک تو اس شخص کے بارے میں جسے اللہ نے دولت دی ہو اور وہ اس دولت کو راہ حق میں خرچ کرنے پر بھی قدرت رکھتا ہو، اور ایک اس شخص کے بارے میں جسے اللہ نے حکمت کی دولت سے نوازا ہو اور وہ اس کے ذریعے سے فیصلہ کرتا ہو اور لوگوں کو اس حکمت کی تعلیم دیتا ہو۔ مزید اچھی اسلامی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ تب تک ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔